بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج جو کتاب سنہری قصے سے ہم کہانی سنیں گے اس کا عنوان ہے 100 سال کی نیند۔ جی ہاں بچوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی تھی۔ بچوں، جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر جیسا ظالم اور کافر بادشاہ مسلط کر دیا۔ ہاں بچوں، جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا میں ایسے ملتی ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو میرے بچوں، یہ جو بخت نصر تھا یہ کون تھا بھلا؟ بیٹا، یہ بخت نصر قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ قوم عمالقہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، اس کا نام تھا نصر۔ یہ اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ یہ روزانہ نصر نامی بت کے پاس پہنچ کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن جب یہ اس بت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس بت کے پاس لیٹا ہوا ہے۔ اب اس بچے کا کوئی اتا پتہ تو تھا نہیں کہ کس کا بچہ ہے، نہ اس کے باپ کا نام معلوم تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس کی ماں کون ہے۔ تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ بڑے ہو کے یہ لڑکا بہت ظالم و سفاک بادشاہ بنا۔ تو میرے بچوں، میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم اور کافر بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا۔ اور ہوا یہ کہ بخت نصر نے اپنی 6 لاکھ کی فوج کو لیا اور بیت المقدس پر جا کے حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ افراد کو قتل کر ڈالا۔ 1 لاکھ افراد کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور 1 لاکھ افراد کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور بیت المقدس کو مکمل ویران کر دیا۔ ان قیدیوں میں سیدنا عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہر کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن انہیں وہاں کوئی بھی انسان نہیں دکھائی دیا بچوں۔ ہاں، اور یہ بھی دیکھا کہ وہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان پر پھل آئے ہوئے ہیں مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ فرمایا، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ سورہ بقرہ میں ہے یہ آیت۔ کیسے زندہ فرمائے گا ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنے مشکیزے میں ڈال لیا اور اپنے گدھے کو قریب ہی ایک درخت میں ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درندوں، پرندوں، چرندوں، جنوں اور انسانوں سب کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا اور ایک اور بادشاہ جس کا تعلق ملک فارس سے تھا نا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس ویرانے میں داخل ہوا اور ان تمام لوگوں کو جن کو بخت نصر نے تتر بتر کر دیا تھا یہاں لا کے دوبارہ بسا دیا۔ اور اس طرح وہ بنی اسرائیل جو تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بکھر چکے تھے نا، وہ واپس آ کے اپنے محلوں کو آباد کرنے لگے اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں تعمیر کی، نئے باغات لگائے اور شہر کو پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ تو بچوں،
جب سیدنا عزیر علیہ السلام کی وفات کو پورے 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ جی ہاں، پھر سیدنا عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں جو تھی نا وہ گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر چکی ہیں، لیکن جو پھل اور جو شیرہ ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کے سرہانے رکھا ہوا ہے اور وہ خراب ہونے سے محفوظ رہا، نہ اس کے اندر کوئی بدبو تھی اور نہ وہ خراب ہوا تھا۔ تو بچوں، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی سیاہ ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ ابھی آپ اسی حیرت میں مبتلا سوچ و بچار کر رہے تھے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے پیغام مطلب کہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، اے عزیر، تم کتنے دن تک سوتے رہے ہو؟ سیدنا عزیر علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ کہنے لگے، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں اے عزیر علیہ السلام، تم پورے 100 سال یہاں پر ٹھہرے رہے ہو۔ اب تم ذرا ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو اور اپنے گدھے پر نگاہ ڈالو۔ دیکھو تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پہ گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے جا ملی، اور اس طرح گدھے کا ڈھانچہ بن گیا۔ تھوڑی دیر میں اس پر گوشت آ گیا اور کھال بھی چڑھا دی گئی، اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً اونچی آواز سے انہوں نے یہ آیت پڑھی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہمیں ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور نیکیاں کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ بچوں، آپ نے اس واقعے میں ایک بات نوٹ کی کہ جو چیزیں نبی سے قریب تھیں وہ باقی رہ گئیں اور جو گدھا تھا وہ مر گیا تھا۔ تو بس بچوں، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، جو حکم دے دیا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنا ہے ہم نے، تاکہ ہم ہمیشہ باقی رہیں اور آگے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہم نے یہ سب چھوڑ دیا تو ہم بھی فنا ہو سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہوا یہ کہ سیدنا عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان موجود تھا۔ وہاں آپ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ ہاں، آپ نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا عزیر کا مکان یہی ہے؟ یہ عورت کافی ضعیف ہو چکی تھی اور اس نے اپنے بچپن میں سیدنا عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور دل میں کہنے لگی، بھلا 100 برس کے بعد عزیر کا پوچھنے والا یہاں کون آ گیا؟ اس بڑھیا نے کہا، ہاں، یہ عزیر کا ہی مکان ہے، مگر یہ 100 برس کے بعد ان کو پوچھنے والا آیا کون؟ ان کو تو لاپتہ ہوئے پورے 100 برس ہو چکے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔
یہ کہہ کر بڑھیا کو وہ ساری تباہی اور بربادی یاد آ گئی، اور بخت نصر نے جو ان پر مظالم ڈھائے تھے، اور وہ سیدنا عزیر علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، اے بڑی بھی، میں عزیر ہی ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے 100 سال تک نیند کی حالت میں رکھا، اور 100 برس کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی، اور میں پھر سے اپنے گھر آیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سیدنا عزیر علیہ السلام تو بہت باکمال تھے، اور ان کی ہر دعا مقبول ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو نا کہ وہ میری بینائی لوٹا دے، اور میرے فالج کے اثر کو ختم کر کے مجھے شفا دے دے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس بوڑھی عورت کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں، اور فالج کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے بچوں، یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کے اثرات ہیں، یعنی نیک لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے، ان کی عزت رکھتا ہے، اور ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو جتنے کان سن رہے ہیں نیک بنائے۔ تو بچوں، پھر اس بوڑھی عورت نے غور سے دیکھا تو اس نے آپ کو پہچان لیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہاں وہ سارے لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے، وہ سب بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے سب کے سامنے شہادت دی کہ یہ سیدنا عزیر علیہ السلام ہی ہیں، اور چونکہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے، اور دیکھ لو ان کی دعا سے میری بیماری بھی ختم ہو گئی اور میری بینائی بھی لوٹ آئی ہے۔ لوگوں نے جب بڑھیا کو دیکھا تو حیرت تو انہیں بھی ہوئی۔ اتنے میں ایک لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا موجود تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، سیدنا عزیر علیہ السلام کو پوری تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات سنائیے نا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے بغیر کسی جھجک کے فوراً اپنی تورات سنا دی۔ سبحان اللہ! کیا بچوں، ہمیں بھی اپنی کتاب قرآن مجید یاد ہے؟ ہم نے قرآن مجید کا کتنا حصہ زبانی یاد کیا ہوا ہے؟ کیا ہمیں بھی احادیث بغیر کسی جھجک کے یاد ہیں، سنا سکتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ ابھی بھی حیران اور پریشان تھے، کیونکہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا تھا تو اس نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، اور تورات کے 40,000 عالموں کو چن چن کر قتل کر ڈالا تھا، اور تورات کا کوئی بھی نسخہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو بچوں، اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام نے جو تورات زبانی سنائی وہ درست بھی ہے کہ نہیں؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن انہوں نے ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی بیل کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی جلد جلدی سے نکال لاؤں گا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام نے تورات کی تلاوت صحیح کی ہے یا غلط۔ چنانچہ چند بوڑھے لوگوں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ جب وہاں جڑ میں تلاش کی گئی تو تورات مل گئی۔ اب اس تورات اور سیدنا عزیر علیہ السلام کی تورات کو سنا تو اس کو حرف بحرف درست پایا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ یہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم نے بچوں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت
قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. یا اس حضرت عزیر کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے نکالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن بھر ٹھہرا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ، بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو 100 برس. بس دیکھو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف اب تک نہ بھول آیا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی، اور تاکہ ہم کریں نشانی واسطے ان لوگوں کے. اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف کیسے اٹھاتے ہیں ہم، ان کو پھر پہناتے ہیں ان گوشت. پس جب ان پر معاملہ ظاہر ہوا تو کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو بھی اپنا تعلق مضبوط کرے گا، ہم میں سے جو بھی اللہ کی بات مانے گا، جو بھی اللہ کے حکم کو مانے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ سے اس کی حفاظت فرمائے گا. چاہے کتنے ہی خطرناک راستے ہوں، خطرناک جگہ ہوں، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ پاک اس کو ہر اس کے سوال کا جواب دے گا. اب دیکھیے حضرت عزیر نے سوال کیا تھا نا کہ یہ سب فنا ہو گیا، اب یہ سب کیسے ہوگا ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا؟ 100 سال کی نیند حضرت عزیر کو سلائے رکھا، اور پھر جب زندہ کیا تو وہ صحیح سلامت زندہ ہو گئے، اور انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کتنے دیر سویا، کتنے دنوں تک، کتنے سالوں تک سوتا رہا ہوں، اور کیسے مردہ گدھے کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مطلب گناہوں سے بچنے کی طاقت ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. نیکی کرنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کیا چیز سیکھی ہے اس کہانی سے؟ کہ جب انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ مل کے روز صبح دوپہر شام رات ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو ہمیں ظالم حاکم حکمران دے دیتا ہے، ظالم انسان دے دیتا ہے، اس کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پھر ہم پر ظلم کرتا ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا ہے. جیسے بخت نصر نے ظلم کیے تھے، اور کیسے اس نے کتنے لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور جتنے بھی کان سن رہے ہیں ان سب کو ظالم ہونے سے بچائے، اور گناہ کرنے سے بچا کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.